رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قوائے دی سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قوائے دی سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی رسول اللہ محبت سے رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے گئے سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے گئے سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہے سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سلام اس پر کہ جس نے زندگی کا راز سمجھایا سلام اس پر کہ جس نے زندگی کا راز سمجھایا سلام اس پر کہ جو خود بدر کے میدان میں آیا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ وہ تھا امی لقب لے کر مگر ام الکتاب آیا کہ جس سے آدمیت کے جہاں میں انقلاب آیا نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے رسول اللہ 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 صلی اللہ
علیہ وسلم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك وقال تعالى في مقام آخر ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ گزشتہ درس میں ہم ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تاریخ اور ان کے واقعات کو بیان کر چکے تھے، اور اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہم قصی تک پہنچ چکے تھے۔ کہاں تک پہنچے تھے؟ قصی تک۔ کہاں تک؟ قصی تک۔ قصی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہے 7ویں پشت کے اندر، اور میں نے بتایا کہ اس شخص کا عربوں کے اندر آج تک احترام ہے۔ اس نے کچھ ایسے قوانین، کچھ ایسے ضوابط رکھے کہ جس کو آج تک وہ حضرات مانتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ 5 چیزیں خاص طور پر قصی نے ان کی بنیاد رکھی۔ دار الندوہ، کہ جہاں پر مختلف قبائل مل کر کسی اہم معاملے میں مشورہ کیا کرتے تھے۔ نمبر 2، اس نے رفادہ کا انتظام کیا، حاجیوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ نمبر 3، سقایا، پانی پلانے کا حاجیوں کے لیے انتظام کروایا۔ نمبر 4، لوا، ایک علم جو میدان جنگ کے اندر اٹھایا جاتا تھا۔ نمبر 5، اجابت، بیت اللہ کی جو متبرک چیزیں تھیں اس کو محفوظ رکھنے کا انہوں نے انتظام کیا۔ یہ 5 ادارے انہوں نے قائم کیے۔ قصی کی اولاد میں 2 بندے بڑے مشہور ہوئے، عبد الدار اور عبد مناف۔ عبد الدار اور عبد مناف۔ عبد الدار یہ عمر میں بڑا ہے، عبد مناف عمر میں چھوٹا ہے، لیکن عبد مناف سمجھداری اور ہوشیاری میں اس بڑے سے زیادہ ہے، اور قبائل کے اندر زیادہ پہچانی جانے والی شخصیت وہ عبد مناف تھی۔ تو قصی نے اپنے مرنے سے پہلے اپنے بڑے بیٹے کہ تاکہ اس کا بھی ایک اثر رسوخ ہو اور یہ ناراض نہ ہو، تو قصی نے مرنے سے پہلے یہ 5 کے 5 اداروں کا نگران عبد الدار کو بنا دیا۔ عبد الدار کو بنا دیا۔ عبد مناف کا ویسے ہی نام تھا۔ عبد الدار جب ان 5 کے 5 اداروں کا نگران بنا، قصی کا انتقال ہو گیا، تو عبد الدار کے بعد عبد مناف کے لڑکوں نے عبد الدار کے لڑکوں سے ان 5 کے 5 اداروں پر لڑائی کی، آپس میں لڑائی ہوئی۔ عبد مناف کی اولادوں میں ایک شخص بڑا مشہور تھا، 6 بچے تھے عبد مناف کے، اور ان 6 بچوں میں ایک کا نام قابل ذکر ہے جس کا نام ہے ہاشم۔ کیا نام ہے؟ ہاشم۔ تو عبد الدار اور ان کی اولادوں نے ان 5 میں سے 2 چیزیں یعنی رفادہ اور سقایا، اور بعض مورخین نے کہا بیت اللہ کی جو متبرک چیزیں ہیں، یہ تیسری چیز بھی، یہ تیسرا ادارہ بھی یہ عبد مناف کے بیٹوں کے حوالے کر دیا، اور ان بیٹوں میں سے کس بیٹے کے حوالے کیا؟ ہاشم کے حوالے کیا۔ کس کے حوالے کیا؟ ہاشم۔ ہاشم عبد مناف کا مشہور بیٹا، اور ہاشم نے پھر ایک نام کمایا۔ ہاشم کا نام اس لیے مشہور ہوا کہ ہاشم کا مطلب ہے ٹکڑے چورا چورا کر کے لوگوں کو کھلانے والا۔ ہاشم نے ایسی ترتیب رکھی کہ مکہ میں قحط پڑا تو ہاشم نے ایک بہت بڑا حوض بنوایا،
اور اس حوض کے چاروں طرف چربی سے تپائی کی اس حوض کی، اور اس میں شوربہ بنایا اور روٹیوں کی ٹکڑے اس حوض کے اندر ڈالے، اور پورے کے پورے گھرانے کو اس حوض سے جو ہے وہ کھانا دیا کرتا تھا، سیراب کیا کرتا تھا، اس لیے اس کا نام ہاشم مشہور ہوا۔ کیا مشہور ہوا؟ ہاشم مشہور ہوا۔ اس ہاشم کے چونکہ قریش مکہ اور مکہ کے جو لوگ تھے وہ دو جگہوں کا رخ کیا کرتے تھے اور دو ممالک سفر کیا کرتے تھے۔ یہ گرمیوں میں شام جایا کرتے تھے، میں نے بتایا، اور یہ سردیوں میں یمن کی طرف جاتے تھے، سردیوں میں یمن کی طرف جاتے تھے۔ جب یہ گرمیوں میں شام جاتے تھے تو یہ یثرب، جو اس وقت یثرب تھا، جو مدینہ کے نام سے مشہور نہیں تھا، یہ اس کے راستے سے یہ شام جایا کرتے تھے۔ تو ہاشم چونکہ ایک معروف آدمی تھا اور تاجر بھی تھا، تو اس نے شام کی تجارت کے لیے سفر باندھا، اور سفر باندھنے کے بعد یہ جب یثرب پہنچا، جسے آج مدینہ الرسول، مدینہ منورہ کہا جاتا ہے، یہ تو یثرب تھا، یہ تو حضور کے آنے کے بعد مدینہ منورہ بنا۔ یہ تو حضور کی آمد سے پہلے ایسی جگہ تھی کہ یہاں کوئی جاتا تو بیمار ضرور ہو جایا کرتا تھا، بیماریوں کی آماجگاہ تھی، موسم عجیب تھا۔ لیکن جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے اس کو مدینہ منورہ کر دیا اور تمام بیماریوں کو یہاں سے دور کر دیا۔ تو یہ جب یثرب پہنچا یہ ہاشم، تو وہاں پر ایک عورت جو کہ بنو نجار، یہ نام آپ نے یاد رکھنا ہے، بنو نجار کے قبیلے کی ایک عورت تھی سلمہ، اس عورت سے اس نے شادی کی اور وہاں پر نکاح قائم کیا۔ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جب یہ نکاح ہوتا تھا تو نکاح ہونے کے بعد نیا جوڑا 3 دن تک اپنے سسرال کے یہاں ٹھہرا کرتا تھا اور اس کے بعد اسے اپنے گھر لایا کرتا تھا۔ تو ہاشم 1 مہینہ بنو نجار کے یہاں سلمہ عورت سے شادی ہوئی اور بنو نجار کے یہاں 1 مہینے تک انہوں نے قیام فرمایا۔ میں نے جو بتایا کہ سورہ قریش کے اندر بھی اللہ نے جو ذکر کیا کہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ لوگ سفر کیا کرتے تھے گرمیوں میں اور سردیوں میں، اور اللہ نے اپنے انعامات کو بیان کیا کہ دیکھو میرے کتنے انعامات ہیں کہ جب تم گرمیوں میں شام جاتے ہو تو راستے کو میں نے پورا پرامن بنا دیا ہے، اور جب تم سردیوں کے اندر یمن جاتے ہو تو وہ راستہ بھی پورا پرامن ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تمہیں چاہیے کہ اب اس رب کے گھر کی عبادت کرو۔ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، کہ جس رب نے تمہیں بھوک سے بھی بچایا، تمہیں کھلایا، اور جس رب نے تمہیں خوف سے بھی محفوظ رکھا۔ یہاں ایک تھوڑی سی بات سورہ قریش کے حوالے سے بتاتا چلوں، پھر وہیں سے ہم آگے جائیں گے۔ سورہ قریش یہ بڑی اہم سورت ہے۔ آج کا ہر شخص، آج کا ہر گھرانہ پریشان ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی پریشانی دور ہو جائے، سورہ قریش کی 313 دفعہ تلاوت کرو، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر کوئی 313 دفعہ نہیں پڑھ سکتا تو صبح کو 140 دفعہ پڑھ لو اور رات کو 140 دفعہ پڑھ لو، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر کوئی 140 دفعہ نہیں پڑھ سکتا تو علماء نے کہا 21 دفعہ صبح پڑھ لی جائے، 21 دفعہ رات کو پڑھ لی جائے، انشاءاللہ اللہ سارے مسئلوں کو حل کر دے گا۔ اور اگر 21 دفعہ بھی کوئی نہیں پڑھ سکتا تو اس کا آخری جو وظیفہ ہے وہ 11 دفعہ صبح پڑھا جائے، 11 دفعہ رات کو پڑھا جائے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تمہارے تمام مسئلوں کو حل کر دے گا۔ لوگ کہتے ہیں علماء کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے، یہ کھاتے کہاں سے ہیں، یہ اتنا بڑا لنگر طلبہ کو کھلاتے ہیں، کہاں سے آتا ہے؟ حکومت بھی آج کل جو ہے وہ انہی چیزوں کی تجسس میں کہ یہ کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے علماء کے پاس یہ وظائف ہے، علماء کے پاس کیا ہے؟ یہ وظائف ہے۔ علماء یہ وظائف پڑھتے ہیں اور اللہ غیب سے انتظام کر دیتے ہیں۔ علماء یہ وظائف پڑھتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنے مسئلوں کو حل کروا دیتے ہیں۔ تو ان وظائف کا اہتمام کیا جائے۔ یہ بہت بڑے اللہ والوں نے اس سورہ قریش کے وظیفے کے بارے میں لکھا۔
تو ہاشم نے سلمہ نام کی عورت سے نکاح کیا اور پھر یہاں سے آگے وہ نکل کر شام کی طرف چلا گیا، اور شام کے شہر غزہ میں جو آج کل فلسطین کا ہے لیکن یہ اصل شام ہے، تو غزہ میں ہاشم کا انتقال ہو گیا، غزہ میں ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ یہاں پر مکہ والوں کو خبر ہوئی کہ ہمارے بھائی سفر پہ گئے اور راستے میں یثرب کے مقام پر نکاح بھی کیا اور پھر شام کے شہر غزہ میں انتقال ہو گیا، اور کسی نے خبر دی کہ جہاں نکاح ہوا ان کے یہاں بیٹا بھی پیدا ہوا ہے، بیٹا بھی پیدا ہوا ہے۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا سلمہ نام کی عورت سے، تو اس کے سر کے اوپر بال سفید تھے۔ بال کیا تھے؟ سفید تھے۔ تو کسی نے کہا شیبہ، شیب عربی میں بوڑھے شخص کو کہا جاتا ہے، اس بچے کے بال سفید تھے تو اس کا نام پڑ گیا شیبہ۔ کیا نام پڑ گیا؟ شیبہ۔ اب مکہ میں ان کے ہاشم کا ایک بھائی تھا مطلب۔ کیا نام تھا؟ مطلب۔ اس سے خبر ہوئی کہ میرا ایک بھتیجا یثرب کے اندر موجود ہے اور وہ 8 سال کا ہو چکا ہے، اور میرے بھائی نے وہاں پر نکاح کیا تھا، چونکہ میرا بھتیجا ہے تو میں اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے مکہ سے جا رہا ہوں اور اپنے بھتیجوں کو واپس لے کے آؤں گا۔ اب یہ مطلب مکہ سے نکلا اپنے بھتیجے شیبہ کو لینے کے لیے۔ جب یہ مدینہ منورہ پہنچتا تو مدینہ منورہ سے کچھ پہلے ایک مقام پہ کسی نے کہا کہ وہ بچہ وہاں پہ کھیل رہا ہے، شیبہ وہاں پہ کھیل رہا ہے۔ کہ یہ عرب بڑے ایسے لوگ تھے کہ یہ فیس ریڈنگ کو پہچان لیتے تھے، اور آنکھوں سے اور دانتوں سے اور ناک سے، انگلیوں کے پوروں سے بتا دیتے کہ یہ کس خاندان کا بندہ ہے، یہ کس خاندان کا بچہ ہے۔ پاؤں کے نشانات کو دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ یہ کس کے پاؤں کا نشان ہے۔ اللہ نے ان کے اندر یہ صلاحیت رکھی تھی۔ تو یہ مطلب جب آیا اور یہ بچے جب کھیل رہے تھے تو مطلب نے اس شیبہ کو دیکھا اور دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، بھتیجا ہے، اور اسے بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ تم ہاشم کے بیٹے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، ہاشم کا بیٹا ہوں۔ کہا میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو شیبہ نے کہا میں تو نہیں جا سکتا، اور میں اپنی والدہ سے پوچھے بغیر تو سفر بھی نہیں کر سکتا۔ کہا کہ والدہ کا گھر کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا والدہ کا گھر یہاں پر ہے۔ یہ ان کے ساتھ چلے گئے، اور جانے کے بعد اس بچے کی والدہ کو منایا کہ مجھے اس بچے کو لے جانے دو، اس کے والد کا مکہ میں ایک بلند مقام تھا، مجھے اس بچے کو وہ مقام دلانا ہے۔ یہاں تو یہ یتیموں کی زندگی گزار رہا ہے اور یہاں پر ایسے ہی بیکار زندگی گزار رہا ہے، یہ میرے ساتھ مکہ جائے گا، یہ اپنے والد کے سیٹ پہ بیٹھے گا، ظاہر ہے ہاشم کی یہی ایک اولاد ہے، یہی ایک بچہ ہے، تو اس کا جو اصل مقام ہے وہ مکہ مکرمہ ہے اور سرداری ہے، وہاں پر اسے ملے گی، یہاں کوئی اسے سردار نہیں بنائے گا۔ والدہ سمجھ گئی کہ میرے بچے کا مستقبل وہاں ہے، یہاں نہیں ہے، تو والدہ نے اس بات پر راضی ہو گئی اور بچے کو انہیں دے دیا، حوالے کر دیا کہ آپ اسے لے جائیں۔ اب یہ مطلب اس بھتیجے کو لے کر مدینہ منورہ سے نکلا جو یثرب تھا، اور مکہ مکرمہ جب یہ پہنچنے لگا تو دور سے لوگوں نے دیکھا، ظاہر یہ بچہ تھا اور یہ سواری پہ سوار تھا اور مطلب کے ہاتھ میں سواری کی نکیل تھی، تو کسی نے کہا کہ یہ مطلب غلام لے کر آ رہا ہے۔ کیا لے کے آ رہا ہے؟ غلام لے کے آ رہا ہے۔ ظاہر دور سے انہوں نے دیکھا بچہ ہے، خوبصورت سا بچہ ہے، تو کہا یہ غلام لے کے آ رہا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جیسے آج کل بھی اگر کوئی ایک نام کسی کا مشہور ہو جائے، لوگ کہتے ہیں بھائی میرا نام مٹھو نہیں ہے، 40 سال سے مٹھو لوگ اسے بلاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھائی میرا نام بلّہ نہیں ہے، میرا نام یہ ہے، لیکن اب لوگوں میں بات مشہور ہو گئی، اب ہر ایک اسے اسی نام سے پکار رہا ہوتا ہے، اسی نام سے بلا رہا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے اب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ مطلب کا غلام ہے، یہ عبد المطلب ہے، یہ کیا ہے؟ عبد المطلب۔ اور اس بچے کا نام شیبہ پھر مشہور نہیں ہوا، وہ بچہ پھر عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا۔ کس کے نام سے مشہور ہوا؟ مطلب کے نام سے۔ اور یہ جو لانے والا جو اس کا چچا تھا اس کا نام کیا تھا؟ مطلب۔ اور عبد عربی میں غلام کو کہتے ہیں، تو لوگوں نے مشہور کر دیا یہ بچہ مطلب کا غلام ہے۔ اب یہ بچہ جب یہ مکہ مکرمہ میں آیا
اور اس کی پرورش ہوئی۔ یہ بڑا سمجھدار بچہ تھا، بڑا ہوشیار بچہ تھا۔ اللہ نے اس بچے کے ذریعے سے کام لینا تھا۔ اس بچے کے اندر سمجھداری اور شرافت اتنی تھی کہ یہ لوگوں کے فیصلے کرنے لگ گیا، اور فیصلے کرتے کرتے اس نتیجے پہ پہنچا کہ مکہ والوں نے اسے اپنا سردار بنا دیا۔ عبد المطلب مکہ کا سردار بن گیا، اور اس بچے سے اللہ نے وہ کام لیا۔ میں نے پچھلے درس میں کہا تھا کہ جب بنو جرہم والے جب وہ مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو انہوں نے زمزم کے کنویں کو بند کر دیا تھا، اور ایسا پیک کر دیا تھا، سارے متبرک چیزیں بھی اس میں ڈال دی اور اسے بند کر دیا تھا۔ اب ظاہر لوگوں کو یہ بات تو پتہ تھی کہ ایک زمانے میں یہاں زمزم کا کنواں تھا اور یہاں پانی موجود تھا، یہ بات تو لوگوں کو پتہ تھی، اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام کی تاریخ اور ان کی اولادیں تھیں تو انہیں پتہ تھی کہ یہ چیز موجود تھی، لیکن کہاں ہے وہ کسی کو نہیں پتہ، وہ کنواں کہاں تھا اس کا کسی کو علم نہیں تھا۔ اس عبد المطلب کے خواب میں اللہ نے اس کو زمزم کے کنویں کا مقام بتا دیا، زمزم کے کنویں کا۔ اب جب خواب میں مقام معلوم ہو گیا تو یہ خود چلا گیا، پہلے اپنے قبیلوں والوں سے کہا، انہوں نے کہا یہ خواب واب کچھ بھی نہیں ہوتے۔ اس کے بعد یہ چلا گیا اور خود ہی کھدائی کرنے لگ گیا۔ جب کھدائی کرتے کرتے کئی دن گزر گئے اور ایک دن ایسا آیا کہ پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ جب پانی لوگوں نے دیکھا تو قبائل جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد کہا کہ اس میں ہمارا بھی حق ہے، ہمارا بھی حصہ ہے، یہ تو ہم بھی کریں گے تو ہمارا بھی حق ہے۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ نے خواب میں مجھے دکھلایا ہے اور میں نے یہ نکالا ہے، جس کا مطلب اللہ مجھے ہی اس کا نگران بنانا چاہتا ہے، اور میری ذمہ داری یہ ہے، اللہ مجھے ہی اس کا نگران بنانا چاہتا ہے۔ مختلف قبائل نے لڑنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے کرم کیا کہ وہ اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ چونکہ آپ نے نکالا لہٰذا آپ ہی اس کے نگران ہیں اور سب کو پانی پینے کی اجازت ہوگی۔ مطلب نے اس کنویں کو دریافت کیا، عبد المطلب نے، اور اس کے اندر جو متبرکات تھے، اس کے اندر خاص طور پر ہرن، جو سونے کا بنا ہوا ہرن نما کسی نے بھیجا تھا، وہ بھی اس کے اندر موجود تھا، وہ متبرکات بھی انہوں نے نکالے، اور اس کے بعد یوں مکہ مکرمہ کے اندر دوبارہ زمزم کا پانی پی جانے لگا، اور زمزم کا پانی دوبارہ مکہ مکرمہ کے اندر چلنا شروع ہو گیا۔ عبد المطلب نے جب یہ قبائل جمع ہوئے تھے اور ان سے لڑائی کر رہے تھے، اس وقت ایک منت مانی، ایک نظر مانی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے اور سب کے سب میری آنکھوں کے سامنے جوان ہوئے تو میں تیری راہ میں ایک بیٹے کو ذبح کروں گا۔ چونکہ قربانی کا تصور اسماعیل علیہ السلام وہاں سے چلا، اور پھر انہوں نے بھی نظر مانی میں ایک بیٹے کو تیری راہ میں قربان کروں گا، اور اللہ نے بعض روایت کے مطابق 10 بیٹے اور بعض کے مطابق 12 بیٹے انہیں عطا کر دیے۔ سب جوان ہوئے، جس میں سے مشہور جو بیٹے تھے ابو لہب تھا، ابو طالب تھا، اور اس کے ساتھ حضرت عبداللہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی، حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما، یہ مشہور جو صاحبزادے یہ مشہور ہوئے۔ تو حضرت عبداللہ کو آپ کی بڑی محبت اپنے حضرت عبداللہ سے تھی، ان سے بڑی محبت تھی، آپ کو بہت زیادہ محبت تھی۔ جب یہ سب کے سب بیٹے جوان ہوئے تو اب وہ وقت آیا عبد المطلب کو اپنی اس منت کو پورا کرنے کا، وہ وقت آیا۔ اب ان 10 بچوں میں سے کس کو ذبح کیا جائے اور کس کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے، تو اب یہ مشورہ طے ہوا کہ 10 کے 10 بچوں کے نام کی الگ الگ قرآندازی ڈالی جائے، اور جس بچے کا نام نکل آئے اسے راہ خدا میں قربان کیا جائے۔ چنانچہ 10 بچوں کی قرآندازی ڈالی گئی تو اس میں سے نام آیا حضرت عبداللہ کا۔ کس کا نام آیا؟ حضرت عبداللہ، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی بھی تھے۔ حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ حضرت عبداللہ کا جب نام آیا تو آپ ان کو قربانگاہ کی طرف لے جا رہے تھے، تو حضرت عبداللہ کے ننیال والے اور ان کی بہنیں وہ حاضر ہوئی، اپنے والد سے کہنے لگی کہ آپ ان کو ذبح مت کیجئے، کسی سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس کا متبادل کچھ ہو۔
تو ایک کاہنہ عورت سے پوچھا گیا، اس کاہنہ عورت نے کہا کہ ایسا کرے کہ عبداللہ کے بدلے 10 اونٹوں کو قربان کریں، دوبارہ قرآن دازی کرو۔ دوبارہ 10 اونٹ قرآن دازی میں ڈالے گئے اور دوبارہ قرآن دازی کی، 10 اونٹ ایک طرف، عبداللہ کا نام ایک طرف، دوبارہ کی تو دوبارہ عبداللہ کا نام اب 20 ہو گئے، دوبارہ کی تو پھر حضرت عبداللہ کا نام اب 30 ہو گئے۔ یہ ہوتے ہوتے 100 اونٹوں کی قربانی تک چلی گئی، اور اس کے بعد جو نام آیا وہ پھر اونٹوں کا آیا۔ اس وقت سے مشہور ہوا کہ ایک شخص کی دیت جو ہے وہ کتنی ہوگی؟ 100 اونٹ ہوں گے۔ کتنی ہوگی؟ 100 اونٹ ہوں گے، اس لیے کہ عبداللہ کی بھی جو قربانی کے مقابلے میں اونٹ آئے وہ 100 تھی، اور آج بھی شریعت کے اندر ایک جان کی دیت کتنی ہے؟ 100 اونٹ ہے۔ کتنی ہے؟ یہ آج بھی ہے، آج بھی شریعت کے اندر ایک جان کی دیت کتنی ہے؟ وہ 100 اونٹ ہے۔ تو حضرت عبداللہ کے بدلے انہوں نے 100 اونٹوں کی قربانی کر دی۔ حضرت عبداللہ سے محبت بھی تھی تو 100 اونٹوں کو راہ خدا میں عبد المطلب نے قربان کر دیا۔ ایک دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی تو ایک دیہاتی آیا اور اس نے آتے ہی کہا، یبن ذبیحین، اے 2 ذبیحوں کی اولاد، یبن ذبیحین۔ حضور علیہ السلام مسکرائے، صحابہ نہیں سمجھے اس بات کو لیکن حضور سمجھ گئے۔ صحابی نے عرض کیا، حضور ان کی اس بات کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ ہماری پوری تاریخ کو جانتا ہے۔ اس نے کہا کہ اے 2 ذبیحوں کی اولاد، پہلا جس کی میں اولاد ہوں، جس کو اللہ نے ذبیح بنایا، اسماعیل علیہ السلام۔ دوسرا جس کی میں اولاد ہوں، جس کو اللہ نے ذبیح بنایا، وہ میرے والد حضرت عبداللہ تھے، جن کو اللہ نے ذبیح بنایا اور میں ان کی اولاد ہوں۔ اسی لیے انہوں نے یبن ذبیحین کہا، یبن ذبیحین۔ اب اس کے بعد عبد المطلب کی زندگی میں ایک بہت بڑا واقعہ اور رونما ہوا، جسے قرآن مجید میں سورہ فیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ زیادہ پرانا نہیں آپ کی ولادت سے۔ یہ واقعہ ایسے پیش آیا، آپ قرآن مجید کی آیات پہ بھی ذرا غور کریں، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ قرآن پوری کہانی کو نہیں بیان کرتا، قرآن اس کہانی سے ملنے والے عبرت کو، سبق کو بیان کرتا ہے کہ اس سے کیا سبق ملا، اس سے تمہیں کیا مل رہا ہے۔ جو اہم بات ہوتی ہے صرف وہ بیان کی جاتی ہے، جو اہم بات ہوئی وہ صرف بیان کی جاتی ہے۔ عبد المطلب جب موجود تھا تو ابرہہ جو کہ یمن کے شہر صنعاء، جو یمن کا دارالخلافہ ہے، آج بھی یمن کا دارالخلافہ ہے صنعاء، یہ ابرہہ وہاں پہ نجاشی بادشاہ کے بادشاہی کے تحت یہ ملک تھا یمن۔ اور یاد رکھیے اس زمانے میں 2-3 بڑی سلطنتیں تھیں، ایک قیصر، ایک کسریٰ، اور تیسرے نمبر پر نجاشی کا نام آتا تھا، شاہ حبشہ جن کو کہتے ہیں۔ آج کل اسے بھی توڑ دیا، حبشہ، ایتھوپیا اور مختلف قسم کے ممالک بن گئے، اسے بھی آج کل توڑ دیا گیا۔ یمن بھی آج کل ٹکڑے ہو چکا ہے، شمالی یمن میں عدن ہے، جنوبی یمن میں صنعاء ہے، اسے بھی ٹکڑے کر دیا گیا ہے۔ تو ابرہہ جو کہ اس نجاشی بادشاہ کا گورنر تھا اور صنعاء کے اندر اس کی پاورفل حکومت تھی اور بڑی حکومت تھی، سیاسی حوالے سے مضبوط اور طاقتور ہوا۔ تو جب کوئی شخص سیاسی حوالے سے مضبوط ہو جاتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اب میں مذہبی حوالے سے بھی مضبوط ہو جاؤں، اس لیے کہ سیاسی لوگ تو میرے ماتحت تو لوگ آ گئے، یہ جو مذہبی طبقہ ہے یہ بھی میرے ماتحت آ جائے، تو مذہبی حوالے سے بھی مضبوط ہونا چاہتا ہے۔ تو ابرہہ نے اپنے صنعاء کے اندر بیت اللہ جیسی تعمیر کروانی شروع کر دی، اور اسے بھی اس نے خانہ کعبہ کا دوسرا نام دیا، اور صرف اس نیت سے کہ یہ لوگ یہاں سے لے کر وہ حجاز جاتے ہیں، عربوں کے یہاں جاتے ہیں، تو وہاں کیوں جائیں گے، یہ لوگ یہیں پر جو ہے وہ عبادات کریں گے، اور مسلمان یہیں پر جو ہے وہ نعوذ باللہ طواف کریں گے، یہی گھر ہے، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے، تو یہیں پر یہ لوگ جو ہے وہ عبادات کریں، آج کے بعد کوئی مکہ مکرمہ نہ جائے۔ اس نے یہ گھر بنا دیا۔ جب یہ گھر بنا دیا تو گھر بنانے کے بعد 2 قسم کی روایتیں آتی ہیں کہ اس کے علاقے کے اندر جہاں پر اس نے یہ گھر بنایا تھا
مکہ مکرمہ کا ایک نوجوان تھا، 2-3 نوجوان تھے اور وہ کچھ پکانے کے لیے آگ جلا رہے تھے، اور وہ آگ اتنی بڑکی رات کے وقت کہ پہنچتے پہنچتے اس گھر تک پہنچ گئی، اور یہ گھر منٹوں کے اندر خاکستر ہو گیا، جل کر راکھ ہو گیا۔ اور اس پر ابرہہ غصے میں آ گیا کہ اب تو دوسرا گھر بعد میں بنائیں گے، پہلے اس گھر کو ہم ڈھائیں گے جو ان لوگوں کا گھر ہے، ان قریش والوں کا مکہ مکرمہ کے اندر۔ دوسری قسم کی روایت یہ آتی ہے کہ بنو کنانہ کا ایک نوجوان تھا، قریش ہی کا، اور اس نوجوان کو جب علم ہوا یہ یمن کے اندر تھا کہ ابرہہ نے اس طرح کا گھر بنایا ہے، تو اس نے اس گھر کے اندر جا کر غلاظت کر دی، اور غلاظت کرنے کے بعد اس کے دیواروں پر بھی تپا دی، اور ایک پیغام دے دیا کہ تم نے جس طرح کا گھر بنایا اس کی حیثیت ہمارے نزدیک اس سے زیادہ نہیں، اس کی حیثیت ہمارے نزدیک غلاظت کی اور لیٹرین کی ہے، اس سے وہ زیادہ نہیں ہے۔ ابرہہ کو علم ہوا تو یہ بڑے غصے میں آ گیا، اور اس نے کہا لشکر باندھو اور چلتے ہیں پہلے اس گھر کو گرانے۔ اس نے 60,000 کا لشکر تیار کیا۔ کتنا؟ 60,000 کا۔ اور مکہ مکرمہ والوں کے پاس اس وقت کوئی جنگ کرنے کے لیے نہ اسباب، نہ کوئی جنگی لوگ ایسے کچھ بھی میسر نہیں تھے، ظاہر چھوٹے قبائل تھے اور ایک چھوٹا علاقہ تھا، تو 60,000 کے لشکر میں اس نے 13 یا 11 یا 12 تینوں روایات ملتی ہے کہ اتنے ہاتھی بھی رکھے، اور یہ مکہ والوں نے تو ہاتھی دیکھے ہی نہیں تھے، اس لیے کہ ہاتھی تو جنگلوں کا جانور ہے اور اونٹ جو ہے وہ صحرا کا جانور ہے، لیکن اس نے طاقت کے اندر آ کر بزور طاقت اس نے 13 یا 11 یا 12 یہ ہاتھی بھی اس نے رکھے بڑے بڑے، اور ہاتھیوں کو آگے رکھا تاکہ میں انہیں مرعوب کروں اور انہیں ڈرا دوں۔ اب یہ 60,000 کا لشکر روانہ ہو گیا۔ یہ 60,000 کا لشکر پہنچتے پہنچتے راستے میں اگر کوئی ان کے مقابل آتا، ان کی بات نہیں مانتا، یہ ان سے بھی لڑائی کیا کرتے تھے۔ طائف میں ان کی لڑائی ہوئی۔ یہ پہنچتے پہنچتے مینا کی وادی کے اندر ایک علاقہ ہے جسے وادی محصر کہا جاتا ہے، یہ وہاں پر آ کر رک گئے۔ وادی محصر، آپ ایسے جو حضرات حج عمرے پہ گئے ہو تو جو زیارات پہ جب لے جاتے ہیں تو مینا کی طرف جاتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ یہ سامنے کا ایریا یہ وادی محصر ہے، وادی محصر۔ اور اس سے حضور نے بھی کہا کہ چونکہ وہاں عذاب آیا تو گزرو تو جلدی گزرو، یہاں سے جلدی گزرا کرو، یہاں پر زیادہ قیام مت کیا کرو۔ تو یہ وہاں پر آ کر رک گیا، اور رکنے کے بعد راستے میں ایک جگہ پر بہت سارے اسے اونٹ ملے، 200 کے قریب اونٹ تھے، اور ان اونٹوں کو اس کے سپاہیوں نے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد ابرہہ کے سامنے لے آئے۔ علم ہوا کہ یہ اونٹ تو اور کسی کے نہیں، مکہ کے سردار عبد المطلب کے ہیں، یہ اس کے اونٹ ہیں، لہٰذا اس نے کہا تو بہت اچھا کام کیا، سردار کے اونٹ ہم نے پکڑ لیے۔ تو جب عبد المطلب کو علم ہوا تو مختصراً عبد المطلب اپنے ان اونٹوں کو واپس لینے کے لیے حاضر ہوا ابرہہ کے دربار میں۔ جب ابرہہ کے پاس آیا تو ابرہہ نے عبد المطلب کو دیکھا۔ عبد المطلب ایک لمبے قد کے اور معروف شخصیت تھے، تو انہوں نے دیکھتے ہی ان کی شخصیت سے یہ بہت زیادہ متاثر ہوا، تو عبد المطلب نے چھوٹتے ہی کہا کہ میں اپنے اونٹوں کی واپسی کے لیے آیا ہوں، میرے اونٹ جو آپ لوگوں نے غصب کیے مجھے واپس کیے جائیں۔ تو ابرہہ نے کہا بڑی حیرانی کی بات ہے، ایک سردار مجھ سے اونٹوں کی واپسی کا تقاضا کر رہا ہے جبکہ میں بیت اللہ کو گرانے آ رہا ہوں، مجھ سے لڑنے کی بات نہیں کر رہا۔ تو عبد المطلب نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگا کہ میں انا رب الابل وللبیت رب یمنع، میں اس اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا اور اس بیت اللہ کا ایک رب ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اپنے اونٹوں کے تقاضے کے لیے آیا ہوں، اس گھر کو بنانے والا وہ اس کا خود ہی محافظ ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ تو ابرہہ نے اس کے اونٹ واپس کر دیے، اور یہاں سے عبد المطلب اپنی قوم کے پاس آیا اور سب سے کہا کہ سب کے سب پہاڑوں کے اوپر چلے جاؤ، یہاں نیچے اب مت آنا، اور ابھی ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ یہ وادی محصر سے جب یہ اونٹوں کو لے کر آگے نکلنے لگا تو جیسے آگے نکلنے لگا تو یہ اونٹ اور یہ ہاتھی آگے نہیں جا رہے تھے، ہاتھیوں کا رخ مکہ کی طرف کرتے تو وہ بیٹھ جاتے ہیں، ہاتھیوں کا رخ واپس یمن کی طرف کرتے تو وہ چلنے شروع ہو جاتے ہیں۔
ان کے ہاتھوں میں جو ہاتھی چلانے والے تھے ایسی سیخیں تھیں، وہ سیخیں بھی اندر ڈالی گئیں، لیکن وہ پھر بھی جانے کو تیار نہیں تھے۔ اگر ان کا رخ یمن کی طرف کرتے وہ چلتے، اور اگر ان کا رخ بیت اللہ کی طرف کرتے تو وہ نہ چلتے۔ بہرحال یہ لشکر وادی محصر سے آگے آنے لگا۔ جب یہ آگے آنے لگا تو اللہ رب العزت کا ایک غیبی حصار تھا، اس حصار کو انہوں نے توڑ دیا۔ جب اس حصار کو توڑ دیا تو اللہ نے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ نے اتنے بڑے لشکر کا انجام اتنے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ہاتھوں کیا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے غول در غول پرندے بھیجے، اور ایسے پرندے جو ابابیل تھے۔ بعض علماء لکھتے ہیں کہ ابابیل چھوٹے پرندے کو عربی میں کہا جاتا ہے، چھوٹے پرندے کو، چاہے وہ چڑیا بھی ہو۔ اللہ نے ابابیل بھیجے۔ یہ ابابیل ایسے تھے کہ ایک پنجے کے اندر ایک غول، دوسرے پنجے کے اندر دوسرا کنکر، اور ایک منہ کے اندر۔ ہر ابابیل کے پاس 3 کنکر تھے، اور یہ جب یوں کنکر گراتے تھے تو کنکر گرتے ہوئے اگر سر کے اوپر لگتا تو نیچے پاؤں کے نیچے سے گزر جایا کرتا تھا، اندر کے نظام کو دھرم برم کر دیتا، اور اگر ہاتھی کے اوپر لگتا تو نیچے سے نکل جایا کرتا تھا۔ اللہ نے ان کی مثال کیسے دی قرآن میں، وَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، کہا کہ ایسا ہم نے بنایا ان لوگوں کو جیسا ایک کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ جانور جب کوئی چارہ کھا لیتا ہے اور کھا لینے کے بعد آپ اس جانور کو ذبح کریں، اس کی ہوجڑی کو آپ درمیان میں سے کاٹیں، اندر کیسی ہو وہ بھوسا کیسے بنا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کو بھی ایسا کر دیا، جس کے اوپر لگتا وہ کیما ہو جاتا، ہاتھی کے اوپر لگتا وہ ہاتھی کیما ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ آج کی تاریخ اور آج جس زمانے میں ہمیں، اس زمانے کی گولیوں سے بھی زیادہ طاقتور وہ کنکر تھے، اللہ نے ایسا ان کو کر دیا۔ وَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ابرہہ نے جب اپنے لشکر کا انجام دیکھا تو ڈرتا ڈرتا واپس پلٹنے لگا، واپس یمن کی طرف۔ لیکن مورخین لکھتے ہیں کہ اس کو ایسی بیماری لگی کہ اس کے جسم کے اعضاء گلنے لگے، گرنے لگے، سڑنے لگے۔ کبھی انگلی گر رہی ہے، کبھی ہاتھ گر رہا ہے، کبھی یہ کان گر رہے ہیں، ناک گر رہی ہے، اور یہ اس حال میں ہوتا ہوا یہ صنعاء پہنچا، تقریباً لشکر تباہ ہو گیا۔ جب یہ صنعاء پہنچا، یہ لوگوں سے کہتا رہا کہ بہت بڑی غلطی میں نے کر دی۔ یہ صنعاء پہنچا تو صنعاء پہنچنے کے بعد اس کی حالت ایسی ہو گئی جیسا کہ ایک چوزے کو اگر آپ ذبح کریں اور اس چوزے کے اوپر کا جو چمڑا ہوتا ہے اسے نکال دیا جائے، اندر کیا کیفیت ہوتی ہے، اسی طرح اس کی حالت ہو گئی، اور اس کے پیٹ کی ساری چیزیں باہر آ گئیں، اور اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ ابرہہ کا ایسا انجام اللہ نے کیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ نے لوگوں کو بتا دیا کہ میں تو ان کو بغیر ان پرندوں کے بھی مار سکتا تھا، لیکن دنیا کو بھی یہ بتانا تھا کہ اگر کوئی شخص جن چیزوں کی میں نے حفاظت لی ہے، اگر ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے گا تو ابرہہ جیسا اس کا انجام اس دنیا میں بھی ہوگا، ابرہہ جیسا اس کا انجام ہوگا۔ تو ابرہہ کا ایسا ہی انجام ہوا، اور سورہ فیل کے اندر اللہ نے اس واقعے کو بیان کر دیا۔ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے کوئی 50 دن یا 55 دن کے پہلے کا واقعہ ہے۔ یہاں سے عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ کی شادی آمنہ بنت وہب سے کر دی۔ آمنہ بنت وہب سے انہوں نے ان کی شادی 17 سال کی عمر میں کی، اور 17 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی، اور حضرت آمنہ کے پیٹ میں ایک روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ باپ کا انتقال ہو گیا، اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ آپ علیہ السلام 2 ماہ کے تھے کہ والد جو ہے وہ سفر پہ تشریف لے گئے مدینہ منورہ، اور کھجوروں کی تجارت کے لیے گئے، اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ اور چند چیزیں انہوں نے اپنے ترکے میں چھوڑی، چند اونٹ تھے اور چند جو ہے وہ کھجور تھے، اور اس کے ساتھ ایک ماندی تھی جو ام ایمن رضی اللہ عنہ، جن کا اصل نام برکہ ہے،
لیکن مشہور وہ ایمن کے نام سے ہے، جو حضرت عبداللہ کی باندھی تھی اس کے نام سے مشہور ہے۔ یہ انہوں نے اپنے کل ترکے کے اندر چھوڑا۔ یہاں تک ہم آ گئے۔ انشاءاللہ اگلی نشست پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعائے کہ اللہ رب العزت سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى الہ العالمین، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں الہ العالمین ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، جنت الفردوس کی ہمائیں ان کے لیے معطر منور فرما۔ الہ العالمین ہماری مائیں بہنیں جو یہاں محبت سے اور حضور کی محبت میں تشریف لاتی ہیں، ان کے تمام جملہ مسائل کو حل فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہماری وہ بہنیں بیٹیاں جو گھروں کے اندر ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، بے سکونی کا شکار ہیں، الہ العالمین ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، ان کی گھروں کو خوشیوں سے آباد فرما، دینی اور دنیاوی ان کے گھروں میں خوشیاں نصیب فرما۔ ہمارے گھروں کو ناچاقیوں سے، نا اتفاقیوں سے، جھگڑوں سے محفوظ فرما۔ ہمارے گھروں میں سکون، اتحاد، اتفاق، چین اور برکتیں ہی برکتیں عطا فرما۔ ہماری ماں بہنوں کو صحابیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے مردوں کو صحابہ کرام کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں ایک بنا، ہمیں نیک بنا، اپنے دین کی صحیح سمجھ ہمیں نصیب فرما۔ حضور علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرما، آپ کی اولاد کی، آپ کے آل کی سچی محبت ہمیں نصیب فرما۔ ہر قسم کے تمام آفات سے ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اس شہر کی حفاظت فرما، اس ملک کو، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔